الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماں و بہنوں، رب کریم سے دعا ہے کہ رب لم یزل جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، رب کریم اس آیات کا مفہوم آسان لفظوں میں سمجھانے اور آپ حضرات کو سمجھنے، مجھ سمیت سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سامعین مکرم، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، امیر شام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ رب کریم جن لوگوں کے طفیل آج دین اسلام ہم تک پہنچا، رب کریم ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا۔ وہ دین حق جو تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا۔ جتنے بھی دین تھے، جتنے بھی باطل فرقے تھے، یہ دین اسلام ان تمام پر حاوی ہونے کے لیے آیا ہے۔ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ دین اسلام کو غالب کرنے والے لوگ وہ بھی عظیم انسان جنہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین متین کو لے کر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ تعالی نے دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، قرآن مجید سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید دین حق کا پرچار کرنے کے لیے نازل ہوا۔ وہ دین حق جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی جب بات کرنا شروع کی اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کیا، مخلوقات سے ہٹا کر خالق کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی، اپنے بھی پرائے بنتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آگے چلتے رہے۔ میرے نبی نے محنت کو جاری رکھا۔ میرے نبی دن میں بھی، رات میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی اس دین عظیم کو لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ اس دین کے پرچار کے لیے
برسرے پیکار ہیں۔ پھر آئیے ہم نے دیکھا پہلے ماننے والے کوئی نہیں ہے، سب راستہ روکنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کھیتی تیار ہونا شروع ہوئی، صحابہ اکرام کی صورت کے اندر وہ کھیتی تیار ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے جو محنت جاری کی اس محنت کا صلہ صحابہ اکرام کی صورت میں رب کریم نے دے دیا۔ صحابہ اکرام جب اس دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، جو تمام مذاہب پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس دین متین کو اختیار کیا، جب دین اسلام کا راستہ اختیار کیا، صحابہ کرام نے جب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے سے لگایا، صحابہ کرام نے جب نبی کا ساتھ دینا شروع کیا، پھر اس وقت کے کافروں نے کیا کیا؟ انہوں نے صحابہ کرام پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ پھر وہ بھی وقت آتا ہے، وہ حبشہ سے چلنے والا بلال جب مسلمان ہوتا ہے، اس حبشہ کے چلنے والے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ دن دہاڑے مکہ کی گرمی ہے، اس پہ دن دہاڑے تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹایا گیا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، اے بلال آپ کا جرم کیا ہے؟ آپ کا قصور کیا ہے؟ کس وجہ سے ان کفار مکہ نے آپ کو اس مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا ہوا ہے؟ بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں نے وہ کلمہ پڑھا جس کلمے کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے اس دین کو اختیار کیا جس دین کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ میں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا، وہ قرآن جو تمام مذاہب پر، جو تمام کتابوں کا سردار ہے، جو تمام مذاہب پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، بلال کے جسم پر پتھر کی چٹانیں رکھ دی گئی ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ ہل نہ سکے، تاکہ یہ کروٹ نہ لے سکے۔ بڑی بڑی چٹانیں ہیں، بلال پتھر کے نیچے ہے۔ میں نے پوچھا بلال آپ بتاؤ تو صحیح آپ کا جرم کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ ظالم آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ بلال کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتا ہے کہ میں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے، دین حق کا راستہ اختیار کیا ہے، اور جتنے بھی باطل فرقے تھے تمام کو اپنے پاؤں کی جو ہے نا انگلیوں سے اڑا دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کفار میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس وجہ سے کفار میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ صحابہ کا نام لینا آسان بات ہے، آج ہر کوئی لیتا ہے۔ صحابہ کے نام پر مال تو سبھی کھاتے ہیں، مار کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ صحابہ کے نام پر مال کھانے کے لیے سب تیار ہے، لیکن مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آگے چلا، آگے دیکھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی خون اور چربی سے انگارے بجھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے خباب کیا وجہ ہے؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں ستم ہو رہا ہے؟ آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، وجہ تو بتاؤ۔ خباب کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا غلام بنا ہوں، اس وجہ سے آگ کے انگاروں پر مجھے لٹایا جا رہا ہے۔ امیر المومنین
सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने दौरे खिलाफत में खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया। बुलवाने के बाद मैंने पूछा, ऐ खब्बाब, आपने बड़ी परेशानियां उठाई, आपने बड़ी मुशक्कतें उठाई इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, मैंने बहुत आपके चर्चे सुने हैं। ऐ खब्बाब, मुझे बताओ तो सही, बताओ तो सही, क्या आजमाइशें आपके ऊपर आई, क्या इम्तिहानात आपके ऊपर है? हज़रत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ऐ अमीर अल मोमिनीन, आप मेरे पीठ से कपड़ा उठाकर देख लें, आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। अमीर अल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने खब्बाब के कमर से कपड़ा उठाया तो खड्डे बने हुए थे, हड्डियां नजर आ रही थी, खड्डे बने हुए थे। मैंने रब से दुआ की, ऐ रब्बे करीम, खब्बाब पर रहम फरमा, खब्बाब की कुर्बानियों को कबूल फरमा। हज़रत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो भी वक्त था जब हमने कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ देने का ऐलान किया। हमारे ऊपर आजमाइश आई, इम्तिहान आता है, मारा गया, पीटा गया, इलाकों से निकाल दिया गया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, अपनों ने छोड़ दिया, सभी बिगाने बनते चले गए। बच्चों को हमने छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, बीवियों को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। सबको छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ, दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। हज़रत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने फतूहात के दरवाजे खोले, हम परेशान हो गए, हम परेशान हो गए, हमारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। ऐ रब्बे करीम, ये इतनी आजमाइश हमने जो दीन के लिए उठाई, ये इम्तिहान आता है, क्या इसका सिला हमें दुनिया में तो नहीं दे दिया? क्या इसका सिला हमें दुनिया में तो नहीं मिल गया? क्या आपने इसका सिला हमें दुनिया में तो नहीं दे दिया? वाह सहाबा, आपकी अजमत पे कुर्बान क्यों न जाऊं, आपकी शान पे कुर्बान क्यों न जाऊं, आपकी अजमत पे मर मिट क्यों न जाऊं, और आपकी अजमत के तराने हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर मैदान के अंदर क्यों ना लगाऊं? क्योंकि तुमने मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, सब कुछ को छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ दिया, माल को छोड़ दिया, तिजारत को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन इस्लाम को मजबूती के साथ पकड़ के रखा। फिर रब्बे करीम ने कुरान के अंदर इसको बयान कर दिया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, जिन लोगों ने क्या कहा, बोलो हमारा रब कौन है, बोलो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर डट गए, डटने के बाद कट गए, कटने के बाद फिर क्या हुआ, रब्बे करीम डट गए, कट गए, फिर क्या हुआ, फरमाया कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाका उनके हम सफर बने, मलाइका उनके साथ आए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, जिन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद दीन इस्लाम को अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद आजमाइश आई, इम्तिहानात आए, कटते रहे, पीछे नहीं हटे, फिर फरिश्तों ने उनका इस्तकबाल किया, फरिश्तों ने
मलाइका ने उनका इस्तकबाल किया, कब्र में गए, इस्तकबाल हुआ, मौत आई, इस्तकबाल हुआ। जब कयामत के दिन कब्र से खड़ा किया जाएगा, इस्तकबाल मलाइका करेंगे। वो दुनिया के अंदर जो किरामन कातिबीन दो फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते दोनों आ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह तखाफू, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्ना। किस चीज की टेंशन लेते हो? क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो? क्यों मायूस हो रहे हो? तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे साथ वादा किया था, आज वो मिलेगा तुम्हें। जो जन्नत का वादा हुआ था तुम्हारे साथ, जो जन्नत की नेमतों का वादा हुआ था, आज तुम्हें मिलेंगी। जन्नत में जाओ, जो तुम्हारा जी चाहे खाते रहो, जो तुम्हारा जी चाहे खाते रहो। वाह सहाबा, तुम्हें जन्नत ऐसे तो नहीं मिली, जन्नत ऐसे ही मिल गई तुम्हें। ये फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए ऐसे ही आ गए, ऐसे नहीं आए, ऐसे नहीं है फरिश्ते इस्तकबाल के लिए, ऐसे जन्नत नहीं मिली। सहाबा ने अपना सब कुछ दीन इस्लाम के लिए लुटा दिया और अपनी जानों के टुकड़े करवा दिए, लेकिन पीछे नहीं हटे। अल्लाह ने इस बदले के अंदर उनको जन्नत अता फरमाई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अम्मार की वालिदा और हजरत यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अम्मार के वालिद हैं। इस्लाम को कबूल किया, कबूल करने के बाद जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। अबू जहल, बड़े बड़े काफिर उन पर जुल्म करते, सितम करते, आजमाइशें आती। मेरे नबी का जब वहां से गुजरना होता, मेरे नबी उस ज़ईफ उमर औरत को देखते, उस ज़ईफ औरत को देखने के बाद और उस ज़ईफ मर्द को देखने के बाद मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी होते। फरमाया कि आए यासिर, आए यासिर की औलाद, आए आले यासिर, सबर करो, सबर करो। ये नहीं कहा कि छोड़ दो, छोड़ दो, जान को बचाओ, जान को बचाना फर्ज है, जान को बचाना फर्ज है। काफिरों के हाथ में आ गए हो, काफिरों का शिकंजा है, जानों को बचाना भी फर्ज है। ये नहीं कहा नबी ने, कहा कि सबर करो, आजमाइश आ गई है ना, इम्तिहान आ गया है ना, जुल्म हो रहा है ना, सितम हो रहा है ना, सबर करो, इसके बदले में जन्नत मिलेगी। ये नहीं कहा हट जाओ, पीछे हट जाओ, बाद में आ जाना, बूढ़े हो, ज़ईफ हो। ये नहीं कहा आप बूढ़े हो, ज़ईफ हो, हट जाओ, बाद में जब हालात सासगर हो जाए, बिल्कुल अमन शांति हो जाए, लोग बहुत आ जाए इस्लाम में, फिर आप आ जाना। ये नहीं कहा, सबर की तलकीन की। किस चीज की तलकीन की भाई? बोलो, कौन कर रहे हैं? सबर की तलकीन कौन कर रहे हैं? क्या उस वक्त हालात खराब नहीं थे? जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, क्या हालात खराब नहीं थे? हालात साजगर थे, बिल्कुल अमन था। उस वक्त तो जहलियत का जमाना था, कोई साथ देने वाला भी नहीं था नबी का, लेकिन ये चंद आते गए और आजमाइशों का निशाना बनते गए। जैसे ही जो आता गया वैसे ही आजमाइशों का सामना करना पड़ गया। मैंने देखा सहाबा को उहुद के मैदान के अंदर, मैंने देखा सहाबा को बदर के मैदान के अंदर, मैंने देखा सहाबा को खंदक के मैदान के अंदर, मैंने देखा सहाबा को यरमूक के मैदान के अंदर, मैंने 27 गज़वात के अंदर सहाबा को देखा, जान को हथेली पर लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े हैं। तलवार हाथ में है, कुफार सामने है, लाखों की तादाद में है, हजारों की तादाद में है, यहां ये सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन इनका सामना हजारों के साथ है। लेकिन अल्लाह से इस्तकामत मांगी, अल्लाह से इस्तकामत मांगी, अल्लाह ने फिर मदद भेजी। अल्लाह ताला ने फतह दी या नहीं दी सहाबा-ए-कराम को? बोलो, सहाबा-ए-कराम को
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। ये तमाम नेमतें, ये फतूहात जो हो रही हैं, ये क्यों हुई? इसकी मेन वजह यह है कि सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। इसकी मेन वजह, इसका मेन वजह यही है, सहाबा ने मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा। आज अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको फतहात दे दी। अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को लाके सहाबा इकराम के कदमों के अंदर ज़ेर कर दिया। सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए, किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो। क्या कहा? बोलो। और मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। सहाबा को कहा कि बेवकूफ हो, ना समझ हो, कम अकल हो, क्या जरूरत है इस मोहम्मद के साथ देने की? क्या जरूरत है? इतने बड़े बागात हैं, सबको ऐसे छोड़ दिया है, इस अकेले के पीछे पड़ गए हो जिसके पास खुद के पास भी कुछ नहीं है। काफिरों ने क्या कहा? इस मोहम्मद के पीछे पड़ गए हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। आप इसके साथ आगे, इतने बागात हैं, ये दुकानें हैं, सब कुछ है, छोड़ो इनको, आप साथ नहीं दो। क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती? बीवियां हैं, बच्चे हैं, पीछे रिश्तेदार हैं, अहलो अयाल हैं, कौम है, कबीला है, क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। साहबा ने कहा सबको छोड़ सकते हैं लेकिन नबी को नहीं छोड़ सकते। सबको छोड़ सकते हैं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा, इतने बहादुर बन गए हो, इतने दलेर बन गए हो, नहीं छोड़ सकते? बीवियां चली जाए तब भी, बच्चे छीन लिए जाए तब भी, सब कुछ हो जाए? कहा कि हाँ, सब कुछ चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन मोहम्मद को नहीं छोड़ सकते, दीन इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। उस वक्त के ये काफिर सहाबा पर इल्जाम तराशे करते, बहतान लगाते, बातें घड़ते, रास्ता रोकते, लेकिन सहाबा इकराम मोहम्मद का साथ देने से पीछे हटे। बोलो, दीन इस्लाम को छोड़ने से पीछे हटे? दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन इस्लाम को सीने के साथ लगा के रखा, सब कुछ को छोड़ दिया। आज अल्लाह ने उनके तज़किरे कुरान के अंदर कर दिए हैं। आज अल्लाह ने उन्हें फतूहात दे दिए हैं। आज बड़ी बड़ी रूस और रूम की सल्तनतें सहाबा के कदमों के अंदर ज़ेर नजर आ रही हैं। आज काफिर सहाबा का नाम सुनते ही कांप रहा है, आज कांप रहा है, काफिर सहाबा के नाम से परेशान है। समझो तो सही, सोचो तो सही, पढ़ो तो सही, कुरान को पढ़ो। किसको पढ़ो? तारीख को नहीं पढ़ो, कुरान को पढ़ो। सहाबा को समझना है तो कुरान को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा सहाबा क्या थे। सहाबा इकराम ने तमाम तानों को बर्दाश्त किया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने से नहीं हटे। इस्लाम के सरबुलंदी के लिए सब कुछ लगा दिया। इसलिए तो सैयदना अमीर मुआविया, वाह मुआविया, वाह सहाबा, आपकी अजमत पे कुर्बान क्यों ना हो जाए। हम तो सहाबा के प्यार के अंदर पागल हुए पड़े हैं, दीवाने हुए पड़े हैं, बिल्कुल मजनून हुए पड़े हैं। हमें समझ में भी नहीं आता कुछ सहाबा के अलावा, सहाबा के अलावा हमें कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी। जहां भी जाते हैं आगे सहाबा आते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस मोड़ पे जाते हैं, जिस रूट पे जाते हैं, आगे सहाबा नजर आते हैं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीर अल मुस्लिमीन बनते हैं, मुसलमानों के अमीर बनते हैं, 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लामिक परचम को बुलंद करते हैं। आधी दुनिया से ज्यादा, आधी दुनिया से ज्यादा, आधी दुनिया है अल्लाह ने ज़ेर कर दिया मोहम्मद की गुलामी की बरकत की वजह से। आज जब सहाबा पर इतराज होना शुरू हुआ, हमने कहा
کہ اس خباب کو کافر کہا جا رہا ہے، اس خباب پر ظلم کیے جا رہے ہیں، زبان درازی کی جا رہی ہے، اس بلال کو نعوذ باللہ غیر مسلم کہا جا رہا ہے، اٹھو آ جاؤ بلال کے چوکیدار بنو۔ کہتے ہیں جذباتی لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، تخریب کار لوگ ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے گھروں میں، ان کو کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ صحابہ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو مشکوک کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جناب چھوڑو ان کو، ہم ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جب دنیا کفر کے خلاف آواز اٹھائی، اس کفر کے راستہ روکنے کا پلان بنایا، آواز اٹھائی، سب ایک سائڈ پہ ہو گئے، اپنے بھی پرے ہو گئے، سب نے کہا کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، چھوڑو ان کو۔ مدرسے والوں نے مدرسے کے دروازے بند کر دیے، مساجد والوں نے مساجد کے دروازے بند کر دیے، اور جن لوگوں نے دفاع صحابہ کی تحریک کے اندر حصہ لینے کی کوشش کی، صحابہ کے چوکیدار بننے کی کوشش کی، ان طلباء کو مدرسوں سے نکال دیا گیا۔ جن استاذہ نے اس مدح صحابہ تحریک کے حصہ بننے کی کوشش کی، ان استادوں کو مدرسے سے نکال دیا گیا۔ کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بابا دن گزر جایا کرتے ہیں، وہ وقت تھا گزر گیا، صحابہ پر بھی وقت آیا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا تعلق محمد سے نہیں ہے، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے۔ ان صحابہ کے طفیل آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب اس کی چوکیداری کی بات کی گئی، اپنے بھی ہمارے پرائے بن گئے، سب نے دروازے بند کیے۔ ہمیں وہ طلباء بھی یاد ہیں، ہمیں وہ استاذہ بھی یاد ہیں، ہمیں وہ محتمم بھی یاد ہیں، ہمیں وہ مسجد کے محتمم متولی بھی یاد ہیں، جنہوں نے عظمت صحابہ کی وجہ سے طلباء کو نکال دیا، استاد کو نکال دیا۔ مولویوں بتاؤ تو صحیح، تم قیامت کے دن کیسے محمد الرسول اللہ اس کے صحابہ کے سامنے پیش ہوگے، کس منہ سے جاؤ گے؟ ہم نے تو وقت گزار دیا ہے۔ علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جب آواز اٹھائی، سب اختلاف کرنے والے تھے، سب برا بھلا کہنے والے تھے، لیکن علامہ حق نواز جھنگوی نے کہا کہ خدا کی قسم، جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، بچوں کو یتیم کروا سکتا ہوں، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن امی عائشہ کے تقدس پر سودے بازی نہیں کروں گا، صحابہ کرام کی عزت پر سودے بازی نہیں کروں گا، نہیں بیٹھوں گا۔ جب تک صحابہ کرام کو عزت نہیں ملتی، جب تک ان کے اوپر بھونکنے والی زبان کو قانون اپنی گرفت میں نہیں لیتا، تب تک نہیں بیٹھوں گا سکون سے۔ وہ دیوانہ، وہ مستانہ گلیوں کے اندر گھومتا رہا، چوکوں میں گھومتا رہا، اس کو گلیوں کے اندر ہلوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا، اس کو الٹا لٹکا کے مارا گیا، بے ہوش ہو کر دیا گیا، اس کا بازو توڑ دیا گیا۔ ہوش آنے کے بعد پوچھا گیا، حق نواز بتاؤ صحابہ کرو گے؟ بتاؤ صدیق اکبر کے چوکیداری کی بات کرو گے؟ بتاؤ ابو بکر عمر کے جو ہے نا سپاہی بنو گے؟ حق نواز نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ ظلم اور ستم کوئی وقات نہیں رکھتے، خدا کی قسم مجھے میرا رب 100 جان دیتا، میں 100 کے 100 قربان کر دیتا۔ علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ ایران سے آنے والا لٹریچر، اس کا راستہ روکا، 5 سال کا عرصہ زندہ رہے، گھر کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد علامہ اشار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، مختصر وقت رہے، ایم این اے بھی بنتے ہیں۔ 1991 کے اندر 90 کے اندر علامہ حق نواز جھنگوی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ 91 کے اندر
علامہ اسحاق قاسمی کو شہید کیا جاتا ہے۔ وہ اسحاق قاسمی MNA بنے، رات کو جھنگ کی گلیوں کے اندر پہرا دے رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت دنیا کفر آپ کے پیچھے ہے، شیعت آپ کے پیچھے ہے، ایران آپ کے پیچھے ہے، آپ رات کو گھومتے ہیں۔ اس نے کہا کہ لوگوں، مجھے عمر بن خطاب کی سنت کو زندہ کرنے دو، عمر بن خطاب کی سنت کو زندہ کرنے دو۔ رات کا وقت ہے، ایک عورت گلی کے اندر جا رہی ہے اپنے بچوں کو لے کر۔ حضرت اسحاق قاسمی جاتے ہیں، اس ماں سے پوچھتے ہیں، ماں بتاؤ تو صحیح، رات کی تاریکی کے اندر آپ کہاں جا رہی ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے حالات خراب ہیں۔ اس ماں نے کہا کہ مولانا صاحب میرا بچہ بیمار ہے، میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں۔ حضرت اسحاق قاسمی اپنے ساتھ ان کو گاڑی میں سوار کرتے ہیں، دوائی لے کر دیتے ہیں، گھر میں پہنچاتے ہیں، اور 1991 کو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، جنہوں نے 30 ممالک کے اندر صحابہ کرام کے عظمت کا ڈنکا بجایا اور دنیا کو بتایا کہ صحابہ کے دشمن کو سمجھو، صحابہ کے دشمن کو پہچانو، اسلام کے دشمن کو پہچانو۔ بالآخر روزے کی حالت کے اندر 15 مہینے سے پابند سلاسل، جس کی ایک مرتبہ بھی تہجد قضا نہیں ہوئی، 15 مہینے کے اندر ایک مرتبہ تہجد قضا ہوتی ہے۔ حضرت پریشان ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ میری تہجد کی نماز رہ گئی، پابند سلاسل سے ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، میری جو ہے تہجد کی نماز رہ گئی ہے۔ پریشان ہیں، روزے کی حالت کے اندر ہے، پہلے غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، مسکراتے ہوئے شیشن کوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں ظالموں نے دھماکے کے اندر حضرت کو اڑایا۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، صحابہ کا نام لینا آسان ہے، صحابہ کا نام لینا آسان ہے۔ اگر صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے، پھر آ جاؤ سپاہ صحابہ کی بھی تاریخ پڑھ کے دیکھو، سپاہ صحابہ کی بھی تاریخ پڑھ کے دیکھو، تمہیں یہ تاریخ خون سے آلودہ نظر آئے گی، یہ تاریخ ظلم اور ستم کے سامنے کرتی ہوئے تمہیں نظر آئے گی، یہ تاریخ تمہیں لاوارث نظر آئے گی، لاوارث نظر آئے گی۔ سب نے چھوڑ دیا، لیکن اس تاریخ نے اپنا دم نہیں چھوڑا، چلتی رہی اپنے منزل کی طرف۔ علامہ ضیاء الرحمن شہید ہو گئے، اعظم طارق کے جسم کے جو ہے نا گوشت کے مکمل اتر گیا، سارا جسم خون سے لت پت ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جب اٹھا کر لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا مولانا کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ آپ کے جسم کا منہ سے لے کر پاؤں تک کا سارا گوشت اتر چکا ہے، مولانا آپ کی طبیعت ناساز ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں انجیکشن لگانے دیں، ہم آپ کو بے ہوش کرتے ہیں۔ یہ مولانا اعظم طارق کون تھے جو 4 مرتبہ اور 3 مرتبہ MNA اور MPA بنے؟ سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ MNA اور MPA بنے، آج تک اپنا گھر نہیں ہے ذاتی، آج تک اس کا بیٹا پنجاب کا MPA بنا، MPA بننے کے بعد آج بھی وہ اسی کرائے کے گھر کے اندر، اسی مسجد کے مکان کے اندر رہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی یادوں کو تازہ کیا ہے۔ مولانا سے کہا گیا مولانا ہمیں انجیکشن لگانے دے، مولانا نے کہا کہ آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھے انجیکشن نہیں لگاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ مولانا نے تسبیح کرنا شروع کی، انہوں نے اپنا مکمل جو بھی سرجری کرنی تھی سارا کچھ کر لیا۔ بعد میں پوچھا مولانا ہاں بتاؤ، کہتے کر لیا، کہتے ہاں، کہتے آپ کو تکلیف نہیں، کہتے نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ جب اس کو اسلام آباد کی سرزمین پر 42 گولیاں مار کے دن دہاڑے شہید کر دیا گیا، وہ اعظم طارق کہتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے فون کیا کہ مولانا کئی دن ہو گئے ہیں، اماں عائشہ خواب میں آ رہی ہے،
کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں اما عائشہ خواب میں آ رہی ہے اور سلام پیش کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا اما خیریت سے آئی ہو؟ بزرگ کہہ رہے ہیں مولانا کو فون کر کے خیریت سے آئی ہو؟ اما نے کہا کہ میرا بیٹا اکیلا میری عزت کی خاطر لڑتا رہا، مجھے کافر کہنے والے، مجھے زانیہ کہنے والوں کا راستہ روکتا رہا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، سب پرائے گئے بن گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے۔ میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئی ہوں، اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ مولانا نے کہا کہ حضرت آپ کو تو ابھی آ رہی ہے، مجھے 2 ہفتے ہو رہے ہیں، ہر روزانہ میری ماں میرے خواب میں آتی ہے، میری ماں میرے خواب میں آتی ہے، کہتی ہے بیٹا تھک گیا ہے، میری عزت کے تقدس کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے تو کٹ گیا ہے، تھک گیا ہے، بس آج تجھے لینے کے لیے آئی ہوں۔ 42 گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مولانا علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ہے، کتنے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن صحابہ کے دفاع کے خاطر کٹ دے گئے، بچوں کو قربان کرتے گئے، بیویوں کو بیوہ کرواتے گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، سب نے ساتھ چھوڑا، لیکن ہم منزل کی طرف چلتے رہے۔ آج الحمدللہ ان شہداء کے خون کی برکت ہے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر میرے قید نے کہا تھا، علامہ حق نواز نے کہا تھا کہ شیعوں وہ دن دور نہیں ہے، صحابہ دشمنوں وہ دن دور نہیں ہے، صحابہ کو کافر کہنے والوں وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہیں عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا، عدالت کے کٹہرے کے اندر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور تمہیں قادیانیوں کی طرح کافر کیا جائے گا۔ جیسے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، ویسے تمہیں بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ راستہ روکنے والے روکتے رہے، مدرسوں سے نکالنے والے نکالتے رہے، مسجدوں سے نکالنے والے نکالتے رہے، اپنے پرے بنتے رہے، گلے ملتے رہے، ہم سب کچھ برداشت کرتے رہے، اپنے زخموں پر برداشت کرتے رہے، صبر کی دعا کرتے رہے۔ آج الحمدللہ ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں، اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہمیں ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرسیوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر شروع سے لے کر آج تک صحابہ کرام کی تقدس کا بات کر رہے تھے، صحابہ کرام کی عزت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم اپنے مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، مشن کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ان کافروں کے لیے بہت بڑی سزا تجویز کر دی گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدرسوں سے نکالنے والوں، مسجدوں سے نکالنے والوں، راستہ روکنے والوں، منہ پھیرنے والوں، یاد رکھو کوئی بھی ساتھ نہ دے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں جب تک ان کے لیے سزائے موت کا قانون نہیں بنے گا ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنے ارادوں کو مضبوط لے کر چل رہے ہیں، اپنے ارادوں کو پختہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، مدارس والے ہیں، سب کو جتنے بھی خانقاہ والے ہیں، سب کو کہتا ہوں ہمارا احسان مانو، ہمارا احسان مانو۔ ہم نے لاشیں گھرا دی، صحابہ کی عظمت پر سودے بازی نہیں کی، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اگر ہم نہ اٹھتے یہ پاکستان عراق بنا ہوتا، یہ لبنان بنا ہوتا، یہ شام بنا ہوتا۔ اگر ہم نہ اٹھتے، ہم اس دشمن کا راستہ نہ روکتے، یہ پاکستان آپ کا کب سے ختم ہو گیا ہوتا، اور یہ آپ کے مدارس آپ کو نظر نہ آتے۔ یہ آپ کے چلے 4 مہینے جو لگاتے ہو کھلے عام ہو کر، یہ صحابہ کے سپاہیوں کو دعا کرو، ان لوگوں کو دعا کرو
जिन्होंने इस कुफर का रास्ता रोका और अब तक रोक रहे हैं, और अब तक रोक रहे हैं। खुदा के लिए अपने हो पराये क्यों बनते हो, बेगाने क्यों बनते हो? ये जिंदगी आरजी जिंदगी है, ये जिंदगी की लज्जतें आरजी लज्जतें हैं, ये सारी चीजें आरजी हैं। आपको भी मौत आनी है, हमें भी मौत आनी है। छोड़ो लोगों की बातों पे नहीं जाओ, छोड़ो तानों को मत देखो। सहाबा को ताने क्या नहीं दिए गए? क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ताने नहीं दिए गए? क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जेलों में नहीं डाला गया? क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सूलियों में नहीं लटकाया गया? सारे जुल्म और सितम हुए, लेकिन अपने मजहब को पहचानो, अपने मजहब की शनाख्त करो, अपने मजहब से मोहब्बत करो और अपने हकीकी दुश्मन को पहचानो। साथ दोगे या नहीं दोगे? बोलो। अगर नहीं दोगे इतना कह दो कि बुरा नहीं कहेंगे, बातें नहीं कसेंगे। खुदा की कसम, जब हमारे नौजवान हमसे आकर कहते हैं उस्ताद जी हम नमूसे सहाबा की रैली में आए, हमें उस्तादों ने डांटा, निकाल देंगे मदरसे से, हमें आपके साथ देखा, हमें मदरसे से निकाल दिया, हमें अफसोस होता है, अफसोस होता है। ये कुरान मजीद, ये जो मदरसे बनाए हैं, ये सहाबा कराम की कुर्बानियों से बने हैं। अगर सहाबा कराम नहीं आते, तुम ये मदरसे अपने कारखाने चला नहीं सकते। फिर ये दूसरा अल्फाज बोल रहा हूं कारखाने का, समझदार के लिए इशारा काफी है। ये फिर कारखाने चला नहीं सकते। कुछ मोहतमीमों ने, कुछ मौलवियों ने बकायदा लेटर कर दिए, इंतजामिया को दे दिए, कहा कि इनसे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये देवबंदी भी नहीं है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, ये पता नहीं मुसलमान है या नहीं है, हमें तो कोई पता नहीं है, हमारा जो है ना इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और इनके बातों के साथ भी हमारी हिमायत नहीं है। जिंदा है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सहाबाए कराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।